اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی کتاب نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے۔ اس میں سلوک اللہ کے سالکین کے لیے وظائف بیان کیے گئے ہیں کہ جو افراد اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، انہیں اس سفر میں کن امور کی رعایت کرنا ہے تاکہ ان کا یہ سفر سلوکی بہترین انداز میں طے پا سکے۔ اس کتاب کے موضوعات پر گفتگو جاری تھی اور بیان ہو رہا تھا کہ مختلف مناسبتوں کی وجہ سے آیت اللہ طہرانی ان مناسبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اہم نقاط کو ان مناسبتوں سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ماہ ذی قعدہ سے متعلق بیان ہوا، ماہ رجب سے متعلق بیان ہوا، ماہ ذی حج سے متعلق بیان ہوا، پھر بیان ہوا کہ آیت اللہ طہرانی ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے بھی کچھ نکات کو بیان کر رہے ہیں، اور سب سے اہم نقطہ کالے رنگ کے لباس کو زیب تن کرنا ایام عزا میں، یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ اسے بیان کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ ایام عزا میں سالک اللہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اس کے لیے ایام عزا میں کون سا لباس زیب تن کرنا چاہیے اور کون سے رنگ کو پہننا چاہیے۔ یہ موضوع اس وجہ سے حائز اہمیت ہے کہ دن میں مختلف اوقات میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور گزشتہ گفتگو میں یہ بیان ہو چکا کہ سفید رنگ کا لباس نور کی علامت ہے، سفید رنگ کے لباس کو پہننے کی تاکید کی گئی ہے اسلامی تعلیمات میں، جبکہ سیاہ رنگ کے لباس کو علامت لباس جہنمی قرار دیا گیا ہے، تاریکی کی علامت قرار دیا گیا ہے، ظلمت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور صرف سیاہ رنگ ہی نہیں بلکہ ہر وہ رنگ جو ڈارک ہے، ہر وہ رنگ جو تاریک ہے، چاہے وہ سرمئی رنگ ہو، چاہے وہ بلیک کلر ہو، چاہے براؤن کلر بہت ہی ڈارک قسم کا ہو، چاہے بہت ہی ڈارک قسم کا بلیو کلر ہو، یہ تمام وہ رنگ ہیں کہ جو سیاہی مائل ہیں، اور یہ تمام رنگ عرفان اسلامی سے تعلق رکھنے والے علماء فقہا ان لباسوں کو پہننے سے اور ان رنگوں کو زیب تن کرنے کی تاکید نہیں کرتے، بلکہ منع فرماتے ہیں کہ یہ رنگ نہ پہنے جائیں۔ اور بطور خاص جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ایسے مواقع میں اسے ایسا لباس زیب تن کرنا چاہیے کہ جو لباس فرشتوں کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہو، فرشتوں کے ساتھ جس لباس کا تعلق ہو، جو لباس فرشتوں کے نزدیک محترم شمار ہو، لباس نور ہو، لباس تقوی ہو، ایسا لباس زیب تن کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو پھر یہ نہایت اہم سوال پیش آتا ہے کہ ایام عزا میں جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایام حزن ہیں، ایام غم ہیں، تو ان ایام حزن اور ایام غم میں ہم کون سے رنگ کا لباس زیب تن کریں۔ یہاں آیت اللہ طہرانی در واقع ایک قسم کی اجتہادی بحث کر رہے ہیں، اور اجتہادی ابحاث میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو بس اوقات ایک پازیٹیو جہت کو بیان کرتا ہے، ایک دفعہ نیگیٹو جہت کو بیان کرتا ہے، یعنی بحث کو اس انداز میں لے کر آگے چلا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہم سیاہ رنگ کی مذمت کریں گے، ایک دفعہ ہم سیاہ رنگ کی ترغیب دلائیں گے، تو کہیں سننے والے سامعین ایک گفتگو کو سن کر، ایک بات کو سن کر وہ بطور کلی کوئی نتیجہ اخذ نہ کریں۔ لہٰذا گزشتہ کی ابحاث بھی اسی موضوع سے متعلق تھیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان لا تقربوا الصلاۃ کو لے لیتا ہے اور انتم السقاراء کو چھوڑ دیتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، خود خداوند متعال نے کہہ دیا ہے قرآن مجید میں، لہٰذا انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بھئی اللہ نے نماز کے قریب نہ جانے کا جو حکم فرمایا ہے وہ ایک ایسی حالت میں ہے جب انسان نشے کی حالت میں ہو، جب انسان مستی کی حالت میں ہو۔
بس معلوم ہوا جب انسان مستی کی حالت میں ہے تو اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا چاہے تو اللہ اسے اجازت نہیں دے رہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی نحس اور ایسی نجس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو بس اوقات انسان اس آغاز کلام کو لے لیتا ہے اور اس کی وجہ کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو یہ درواقع خیانت ہوتی ہے کسی مطلب کو کوڈ کرنے میں، مطلب کو نقل کرنے میں، مطلب کو بیان کرنے میں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کی بات کو آپ لوگ توجہ سے سنیں، ہم بھی توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اہم نکات کو بیان کر رہے ہیں۔ دقت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ایک ہے قول معصوم، یعنی وہ الفاظ جو معصوم کے لبہائے مبارک سے جاری ہوتے ہیں۔ فقہ اسلامی اور فقہ شیعہ میں وہ الفاظ حجیت رکھتے ہیں فقہی فتویٰ دینے کے لیے۔ اگر انسان کے پاس سند درست ہے اور درست انداز میں درست سلسلہ سند کے ساتھ معصوم کے لبہائے مبارک کی جنبش سے الفاظ کا جاری ہونا انسان تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ فتویٰ کو جاری کرنے کے لیے، فتویٰ کو صادر کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے وہ اقوال اور وہ الفاظ حجت ہیں، انسان ان پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انہی الفاظ میں اختلاف پیدا ہو جائے کہ دو طرح کے متعارض اقوال معصوم علیہ السلام سے ہم تک پہنچے ہوں، یعنی دو روایات ہیں، دونوں روایات صحیح السند ہیں، دونوں روایات معصوم سے جاری ہوں، یا چاہے ایک معصوم سے جاری ہو، چاہے متعدد شخصیات سے جاری ہو، لیکن چونکہ قول معصوم ہے اور تمام وہ اقوال جو معصوم کے لبہائے مبارک کی جنبش سے جاری ہوتے ہیں وہ حجیت رکھتے ہیں اور ان پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ اور پیچیدگی یہاں پر آ چکی ہے کہ دونوں اقوال مختلف ہیں یا زیادہ اقوال ہیں، لیکن ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پس یہ تعارض ادلہ کی بحث ہے جو باقاعدہ فقہی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اس پر تفصیلی علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب تعارض ادلہ ہو جائیں، یعنی دو روایات آپس میں متعارض ہو جائیں، یا دو یعنی روایت اور آیت کا آپس میں تعارض دکھائی دے، تو ایسے میں انسان کیا کرے، علاج کیا ہے، راہ حل کیا ہے، کس روایت پر عمل کرے، کس روایت پر عمل نہ کرے، کس انداز میں آیت کی تفسیر کرے، کس روایت کو لے کر آیت کی تفسیر کرے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو باقاعدہ علماء نے بیان کیا ہے اور ہمارے موضوع بحث سے یہ خارج ہے، یعنی ہم ابھی اس موضوع پر یعنی تعارض ادلہ کے موضوع پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر رجوع کرنا چاہیں تو مرحوم آخوند خراسانی کی کفایت الاصول کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، یا اسی طرح سے علماء علم اصول نے اس موضوع پر جو گفتگو کی ہے ان گفتگو کو اور ان اقوال کو، ان بیانات کو تفصیلی طور پر پڑھا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے ان میں، اور اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک خالصاً اجتہادی بحث ہے اور ہمارے موضوع گفتگو سے خارج ہے۔ لیکن خلاصہ کلام کے معصوم کے لبہائے مبارک کی جنبش سے جو الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ فتویٰ دینے کے لیے حجت ہیں، اور انسان ان الفاظ کو حجت شرعی جان کر اور ان کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہے، بشرطے کہ باقی شرائط بھی وہاں پر موجود ہوں۔ پس فتویٰ دینے کے لیے قول معصوم حجت ہے، فعل معصوم کہ معصوم کے لبہائے مبارک سے الفاظ تو جاری نہیں ہوئے، لیکن راوی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے کہ معصوم علیہ السلام اس عمل کو اس انداز میں انجام دے رہے ہیں، اور راوی ان اعمال کو، ان طریقہ کار کو، اس سیرت کو ہمارے لیے نقل کرتا ہے اور وہ ہم تک پہنچتی ہے، سلسلہ سند بھی درست ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے معصوم علیہ السلام کو یہ فعل اس انداز میں انجام دیتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے۔ جب وہ ایک مکمل سلسلے کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ وہ سیرہ معصوم ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارے لیے حجت ہے، اس کی مطابق انسان فتویٰ جاری کر سکتا ہے اگر انسان فقیہ ہے۔ ہر انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور آخری مورد تقریر معصوم ہے، یعنی ایک غیر معصوم کی بارگاہ میں، معصوم کے نظروں کے سامنے کوئی فعل انجام دے رہا ہے
اور معصوم اسے فعل انجام دیتا ہوا مشاہدہ کر رہے ہیں، مقام بیان ہے، اور معصوم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے عمل کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، تو یہ معصوم کا خاموش رہنا تقریر معصوم کہلاتا ہے۔ یعنی معصوم علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہ کر اس کے اس عمل پر دستخط کر رہے ہیں، اس کی صحت پر، کہ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے یہ عمل درست ہے۔ پس معصوم کا فعل کو انجام دیتے ہوئے مشاہدہ کرنا اور خاموش رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فعل معصوم کی نظر میں درست ہے، مورد تائید ہے، اور اس فعل کو بھی تقریر معصوم جانتے ہوئے ہم حجت جانتے ہیں اور اس کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں۔ یہ ہے مقدمہ۔ اب آتے ہیں ہم روایت کی طرف، کہ کتاب ہے المحاسن، ابو جعفر برقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 420 ہے، اور حدیث نمبر 195 میں یہ روایت موجود ہے کہ بنی ہاشم کی بعض خواتین حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے بعد عزاداری کے لیے انہوں نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا، سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام انہیں مشاہدہ کرتے تھے، ان کے لیے کھانا تیار کرواتے تھے تاکہ وہ مزید تقویت اختیار کریں، ان کے جسم میں قوت ہو اور وہ مزید سید الشہداء کی عزاداری میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پس امام زین العابدین کا یہاں ان خواتین کو سیاہ لباس پہن کر عزاداری کرتے ہوئے مشاہدہ کرنا اور خاموش رہنا تقریر معصوم ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء میں کالے رنگ کا لباس پہننا یہ کراہت نہیں رکھتا۔ وہ جو بیان ہوا کہ کالے رنگ کا لباس جہنمیوں کی علامت ہے، کالے رنگ کا لباس پہننا مکروہ ہے، اور ڈارک رنگ کا یا ایسا لباس کہ جو بہت ہی تاریک قسم کا لباس ہے اور ایسے رنگ سے جو ہے وہ مزین ہے، ایسے لباس کو پہننا کراہت رکھتا ہے۔ تو یہاں امام زین العابدین کا یہ عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے موقع پر انسان اگر کالے رنگ کا لباس پہنے یا کوئی بھی ڈارک رنگ کا لباس پہنے تو وہ کراہت کا مصداق نہیں ہے، لہٰذا وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، سالک اللہ ہے، وہ اس لباس کو زیبتاً کر سکتا ہے۔ روایت کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ لما قتل حسین ابن علی علیہ السلام، کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لبسنا نساء بنی ہاشم السواد والمسوح، کہ بنی ہاشم کی خواتین نے کالے رنگ کے اور کھردرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وَكُنَّا لَا يَشْتَكِينَ مِنْ حَرٍّ وَلَا بَرْدٍ، اور یہ خواتین اس قدر سید الشہداء کی عظیم مصیبت اور مظلومیت پر عزادار تھی کہ انہوں نے کبھی گرمی کی حرارت میں اس حرارت پر شکوہ نہیں کیا یا سردی کی برودت پر شکوہ نہیں کیا، چونکہ اگر انسان نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہو تو یہ کالے رنگ کا لباس گرمی کو جذب کرتا ہے، سورج کی تپش کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور انسان کو زیادہ گرمی لگتی ہے دوسرے لباس کی نسبت۔ لیکن ان خواتین نے نہ تو کبھی گرمی پر شکوہ کیا نہ کبھی سردی پر شکوہ کیا، اور گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس عمل کو یعنی عمل عزا کو انجام دیا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایک دن کا عمل نہیں تھا، یہ عمل عزا گرمیوں میں بھی جاری رہتا تھا، سردیوں میں بھی جاری رہتا تھا، اور مسلسل یہ خواتین سیاہ رنگ کا لباس زیبتاً کیا کرتی تھیں۔ لیکن اس روایت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ عمل ایک سال پر مشتمل تھا یا چند سالوں پر جو ہے وہ مشتمل تھا، یہ اس روایت میں بیان نہیں ہوا۔ اور آگے روایت میں کیا کہتے ہیں؟ روایت میں بیان ہوتا ہے وَقَانَ علی بن الحسین علیہ السلام، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام یعمل لہن الطعام، ان خواتین کے لیے کھانا پکواتے تھے، للماتم، یعنی آگے آخر میں جا کر یہ جملہ ہے کہ یہ عمل، یہ کھانا تیار کروانا اس وجہ سے تھا تاکہ ان کے بدن کو تقویت ہو، ان کا بدن مضبوط ہو جائے، اس غذا کے تناول کرنے سے طاقت آ جائے، اور یہ مزید ماتم کر سکیں، مزید عزاداری کر سکیں، مزید آہ و بکا و گریہ و زاری کر سکیں سید الشہداء پر۔ پس یہ ہے متن روایت کہ جو اس بات پر
دلالت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ تقریر معصوم امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اس بات پر حجت ہے کہ عزائے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں اگر کالے رنگ کا لباس پہنا جائے تو یہ اس حکم کراہت سے مستثنیٰ ہے، اسے استثناء حاصل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خود ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عزاداری میں کالے رنگ کا لباس پہنا؟ یہ سوال ہے۔ یعنی کیا خود امام زین العابدین نے کالے رنگ کا لباس پہنا؟ کیا خود امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہنا؟ یا امام باقر کے بعد جتنی ہستیاں بھی آئی ہیں، مثلاً آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، علی ابن موسیٰ رضا ہیں، محمد تقی ہیں، علی النقی ہیں، حسن العسکری ہیں، یا حتیٰ صاحب العصر والزمان، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو واقعہ کربلا کے بعد بھی آئی ہیں اور اپنے والد بزرگوار کی عزاداری میں بھی عزادار رہی ہیں۔ پس اس سے پہلے اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں روایات میں کوئی ایسا مورد مکمل چھان بین کرنے کے بعد ایسا مورد نہیں ملتا سوائے اس ایک روایت کے، جسے مرحوم جو ہے وہ برقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب محاسن میں اس روایت کو ذکر کیا کہ بنی ہاشم کی خواتین نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا۔ حضرت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام واقعہ کربلا کے بعد ان خواتین کو اس عالم میں مشاہدہ کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کھانا تیار کرواتے ہیں تاکہ وہ کھانا کھائیں اور پھر عزاداری میں مصروف ہو جائیں۔ اور قول و فعل و تقریر معصوم حجت ہے۔ یہاں تقریر معصوم ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ لباس پہنتے ہوئے خواتین کو عزاداری کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے، لیکن خود انہوں نے منع نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم خود جو ہے وہ فعل معصوم کی طرف رجوع کریں تو ہمیں کوئی ایسا فعل اثباتاً حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت مہدی موعود تک کوئی ایسا فعل خود معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی سے متعلق دکھائی نہیں دیتا ہے کہ مثلا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کالے رنگ کا لباس پہنا ہو، ہمیں کوئی مورد دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یا حضرت صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین اور حسنین شریفین نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہو اور راوی نے مشاہدہ کیا ہو، دیکھا ہو اور ہمارے لیے اس مورد کو نقل کیا ہو۔ یا اسی طرح سے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے بعد حضرات حسنین شریفین نے کالے رنگ کے لباس کو زیب تن کیا ہو، اور اسی تسلسل کے ساتھ آپ آگے چلتے جائیں تو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے امام حسن عسکری کی شہادت کے موقع پر کالے رنگ کا لباس پہنا ہو۔ خود امام معصوم کا کوئی ایسا فعل کسی بھی ہستی سے ہمیں مشاہدہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین امام محمد باقر جو اس وقت اس واقعے کے بالکل قریب ہستیاں تھیں، ان کی زندگی میں بھی ایسا کوئی عمل مشاہدہ نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت کے ہاں رسم نہیں تھی، یعنی خود معصوم کے ہاں یہ رسم نہیں تھی کہ وہ کالے رنگ کا لباس زیب تن کریں، اور نہ ہی ان کے لبہائے مبارک کی جنبش سے کوئی ایسی حدیث ظاہر ہوتی ہے جو اس بات کی علامت ہو کہ عزا کے موقع پر کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا جانا چاہیے تاکیداً یا کیا جا سکتا ہے اباحتاً۔ ایسی کوئی ہمیں دلیل مشاہدہ نہیں ہوتی سوائے اس روایت کے جسے کتاب محاسن میں ابو جعفر برقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہوا، حالانکہ یہ بیان ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب معاشرے کے درمیان یہ رسم ہوا کرتی تھی کہ جب ان کا کوئی عزیز مر جاتا تھا تو اس کے سوگ میں وہ لوگ کالے رنگ کا لباس پہنتے تھے۔ یہ دور جاہلیت میں موجود تھا۔ تو اسلام آنے کے بعد اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو یا زبان سے اس کی مذمت کرنی چاہیے، یا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو عمل کے ذریعے سے مذمت کرنی چاہیے کہ کوئی جو ہے وہ انجام دے رہا ہے تو اس کا راستہ روکا جائے، اس کو منع کیا جائے۔ نہیں، کوئی ایسا ہمیں عمل بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ صرف یہی ہے
کہ ہمیں مشاہدے میں یہ دکھائی دیتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواتین بنی ہاشم کی پہنتی تھیں حضرت سید الشہداء کی عزا میں، اور امام زین العابدین نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ ایک دوسرا یہ کہ خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول خدا سے مہدی موعود تک کالے لباس کو زیب تن نہیں کیا۔ البتہ بعض لوگ جو ہے وہ اسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً مرحوم جو ہے وہ صفار قمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بصائر الدرجات، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 304 ہے، اور حدیث نمبر 10 کے تحت وہ ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت سے پہلے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا، مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی، وعظ و نصیحت کی اور مؤمنین کو تذکر دیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عملی جو ہے وہ روش اپنی شہادت سے پہلے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوماً بعد ان صلی الفجر فی المسجد، کہ نماز فجر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا مسجد کے اندر، وعلیہ قمیصۃ سوداء، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ کی ایک قمیض پہنی ہوئی تھی، فامر فیہ، اور اس قمیض کو پہنے ہوئے رسول خدا نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں رسول خدا نے امر کیا ونہی، اور نہی کی، یعنی امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کی اس خطبے میں، وذکر، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو تذکر دیا۔ یہ روایت صرف اسی مرحوم صفار نے ذکر کیا، صفار قومی نے بصائر الدرجات میں، جبکہ مرحوم علامہ محمد باقر مجلسی کتاب بہار الانوار میں اس روایت کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس روایت کی سند سے چشم پوشی کرتے ہیں، ہم اس روایت کی سند کے بارے میں ابھی گفتگو نہیں کرتے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا۔ لیکن مورد بحث یہ ہے کہ یہ کالے رنگ کا لباس اگر رسول خدا نے زیب تن کیا تو کل پرسوں ترسوں بعد والے ایام میں اپنی شہادت کے آنے والی مصیبت جو مسلمانوں پر آ رہی تھی، اس مصیبت کے غم میں رسول خدا نے وہ کالے رنگ کا لباس پہنا یا نہیں، اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے رسول خدا ایک دن سیاہ رنگ کا لباس پہن کر تشریف لے آئے ہوں، لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ چونکہ رسول خدا نے کچھ دنوں بعد شہید ہو جانا تھا لہٰذا وہ اظہار غم کے لیے کالے رنگ کی قمیض پہن کر تشریف لائے اور لوگوں کو آ کر یہ تعلیم دیا کہ میں کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لہٰذا ایام عزا میں کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا جائے، یہ اس روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مورد اس ہمارے مورد بحث گفتگو میں اس مرحوم صفار قومی رحمۃ اللہ علیہ کی بصائر الدرجات سے اس روایت کو اگر ہم سندی باز نہ کریں، اس روایت کو پیش کرنا یہاں مورد بحث میں شامل نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے شہادت کے اگلے دن کالے کپڑے پہن کر تشریف لائے ہوں اور خطبہ دیا ہو۔ یہ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کالے رنگ کا عمامہ پہن رکھا تھا، کالے رنگ کی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن کیا کالے رنگ کی قمیص جسے عربی میں دشداشہ کہیں یا کالے رنگ کا جبہ کہیں، کیا امام نے ایسا پہن رکھا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک چادر جسے طلیسانی کہا جاتا ہے، جو اس دور میں جو ہے وہ یہ کالے رنگ کی چادر خطیب جب منبر پر جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، جیسے آج کل کے دور میں جیسے یہ میں نے سیاہ رنگ کی عبا پہن رکھی ہے، اس دور میں یہ طلیسانی نامی ایک چادر جو ہے وہ پہنا کرتے تھے خطبہ دینے سے پہلے یا قاضی قضاوت کرنے سے پہلے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ججوں کے جو انہوں نے بھی ایک کالے رنگ کا ایک پہن رکھا ہوتا ہے، ایک عبا ٹائپ، جس میں گولڈن کلر کے یہاں پر جو ہے نا وہ نشان ہوتے ہیں، اس کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے۔ تو بس یہ اس زمانے میں بھی کالے رنگ کا
جو ہے نا وہ خطیب حضرات ایک چیز اوڑھ لیا کرتے تھے، یا قاضی ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھ کر آتے تھے اور مسند قضاوت پر بیٹھتے تھے، تو امام حسن مجتبی امیر المومنین کی شہادت کے بعد جب تشریف لائے تو کالے رنگ کا انہوں نے عمامہ پہن رکھا تھا، کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن یہ لباس جو اندر کا لباس ہے، جسے دشتاشہ کہیں، جسے قمیص کہیں، جسے پیراہن کہیں، ایسا انہوں نے کوئی نہیں پہن رکھا تھا۔ اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں پہلے کہ کالے رنگ کا عمامہ اور کالے رنگ کی قمیص یا کالے رنگ کی جراب یہ مستثنیٰ ہیں، یہ لباس کا حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا اثبات الوصیہ میں مسعودی صفحہ نمبر 157 پر اس مطلب کو نقل کرتے ہیں، وَرُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ قَامَ خَطِيبًا بَعْدَ دَفْنِهِ، کہ امیر المومنین کو دفن کرنے کے بعد امام حسن مجتبی ممبر پر تشریف لائے، فعلی ممبر الکوفہ، ممبر کوفہ پر تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، وعلیہ عمامۃ سوداء، کہ انہوں نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا، ومسدولۃ وطلیسان اسود، اور انہوں نے کالے رنگ کا یہ تلیسان اور یہ چادر جو ہے وہ اوڑھ رکھی تھی۔ اور یہ ہم بیان کر چکے کہ امامہ، چادر، جراب یہ چیزیں لباس کا حصہ نہیں ہیں، یہ استثناء حاصل ہے۔ تو لہٰذا وہ جو لباس جہنمی جس چیز کو کہا جا رہا ہے وہ دشداشہ ہے، وہ قمیص ہے جو انسان پہنتا ہے۔ چادر اوڑھنا تو آپ دیکھیں نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چادر ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت کالی کملی کا ایک قصیدہ پڑھا جاتا ہے اور ایک شعر پڑھے جاتے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کالے رنگ کی چادر یا تلیسان پہنا کرتے تھے یا قاضی پہنا کرتے تھے تو یہ لباس کا حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسن مجتبی نے جو کالے رنگ کا عمامہ پہنا تھا یا کالے رنگ کی عبا پہنی تھی تو یہ عزا کی علامت کے طور پر یہ پہنی تھی اور یہ لباس کا حصہ تھی۔ لہٰذا ہم ایک قاعدہ یہاں سے استخراج کر لیں کہ نہیں، ایام عزا میں انسان لباس کالا پہن سکتا ہے۔ ہاں، اگر ایک عالم ہے جیسے میں ہوں تو میں اگر کالے رنگ کا عمامہ پہنتا ہوں یا کالے رنگ کی عبا پہنتا ہوں تو آج کل کے دور میں یہ سیادت کی علامت ہے، یعنی سید جو ہے وہ کالے رنگ کا عمامہ پہنتے ہیں، غیر سید جو ہیں وہ سفید رنگ کا عمامہ پہنتے ہیں۔ یہ آج کل کے دور میں معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہے، وگرنہ اس قدیم زمانے میں یہ رواج کا حصہ نہیں ہوا کرتی تھی کہ سید نے کالا پہننا ہے، غیر سید نے سفید پہننا ہے۔ نہیں، کوئی بھی کالا پہن سکتا ہے، کوئی بھی سفید پہن سکتا ہے۔ امام حسن مجتبی تعزیت کے لیے، عزاداری کے طور پر یہ کالا عمامہ پہن کر آئے یا کالی عبا اگر اوڑھ کر تشریف لائے ہیں تو یہ عزاداری کی علامت کے طور پر تو اسے تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لباس کا حصہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ عام افراد جو خطیب نہیں ہیں، جو عالم نہیں ہیں، جو عوام الناس ہیں، وہ عزاداری کے دوران جو ہے وہ کالے رنگ کے کپڑوں کو زیب تن کریں۔ پس ہمارا کوئی اپنا عزیز فوت ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو ہم نہیں مشاہدہ کرتے کہ معصوم علیہ السلام نے خود معصوم کی شہادت کے وقت کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہو۔ یہ ابھی تک گفتگو میں، روایات میں، دلائل میں ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے۔ یا اپنے کسی اور غیر معصوم عزیز رشتہ داروں کے لیے معصوم علیہ السلام نے یہ فعل انجام دیا ہو، یہ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے۔ یا خود معصوم علیہ السلام نے کسی کو معصوم علیہ السلام کی عزاداری کے وقت کالے رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہو اور معصوم علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہو یا منع نہ فرمایا ہو، ایسی بھی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے، سوائے وہ ایک مورد کے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت سید الشہداء کے ایام عزا کے بعد ان بنی ہاشم کی خواتین کو اور مستورات کو عزاداری کرتے وقت مشاہدہ کیا۔ پس اس تمام گفتگو سے ابھی تک جو بات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں، حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزا کے وقت کالے رنگ کے پہننے کو استحباب کے طور پر بیان کیا جائے، نہیں، ابھی تک کوئی یہاں پر دلیل ظاہر نہیں ہوئی ہے، سوائے اس ایک دلیل کے جو آغاز میں بیان کر چکے ہیں۔ البتہ وہ روایت جس میں بنی ہاشم کی خواتین نے وہ کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا، عزاداری میں اور ماتم میں مصروف رہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ان کے لیے طعام کو انجام دیا کرتے تھے تاکہ وہ تقویت حاصل کریں اور مزید ماتم کر سکیں۔ امام اس عمل کو اگر کبھی
تصور کرتے یا امام کی نظرہائے مبارک میں وہ عمل قبیح ہوتا تو امام یقیناً انہیں منع فرماتے، کیوں؟ چونکہ امام مقام بیان پر تھے، خواتین مستورات بنی ہاشم کی تھیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو امام مفترض الطاعہ سمجھتے ہوئے اس کو تسلیم کرتی، لیکن امام کا اس عمل پر منع نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل امام کے نزدیک مورد تائید ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو پسندیدہ تصور کر رہے ہیں اور اس عمل کی تقویت کرتے ہوئے ان خواتین کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں۔ اب جب امام اس عمل کو مشاہدہ کر رہے ہیں اور اپنی خاموشی سے اس پر تائید ثبت فرما رہے ہیں، اس پر دستخط فرما رہے ہیں اور امام کے اس جو ہے وہ عمل سے تائید ہوتی ہے، تو یہاں ہم آپ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کی قراءت جو اسلامی تعلیمات میں لباس سے متعلق بیان کی گئی ہے، اس قراءت کو حضرت سید الشہداء کی عزاداری میں استثناء حاصل ہے، واضح طور پر اسے استثناء حاصل ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے اسلامی تعلیمات میں، دینی تعلیمات میں، روایات میں کہ کالے رنگ کا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، یہ اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن سید الشہداء کے ایام میں سیاہ پوشی کرنا یہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ پس علت رفع قراءت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وسنا میں کالے رنگ کا لباس زیب تن کرنا یہ درست ہے اور قراءت کا مصداق نہیں ہے، لیکن آیا مستحب ہے؟ اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس رفع قراءت کی وجہ کیا ہے؟ رفع قراءت کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر مصیبت عظمیٰ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وسنا کی ایام عزا میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر اور ان کے وجودہائے اطہر پر ٹوٹی کہ گویا کہ ان کے لیے تمام عالم تاریک ہو گیا سید الشہداء کی عزاداری کے بعد۔ اور آپ وضعیت کو مشاہدہ کریں کہ امیر المؤمنین کی مصیبت عظمیٰ تھی، اور امیر المؤمنین کے بعد حضرت سید الشہداء کی مصیبت عظمیٰ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سید الشہداء سے متعلق روایات کو مشاہدہ کریں تو تیز مخالف ہواؤں کا چلنا یا پتھروں کے نیچے سے خون کا نکلنا، آسمان کا خون کی برسات کرنا اور سرخ جو ہے وہ بارش برسانا، عالم کا متغیر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حجت الہی حضرت سید الشہداء کی مصیبت اللہ کے نزدیک مصیبت عظمیٰ ہے کہ اس مصیبت پر فرشتوں نے تسبیح کو ترک کرتے ہوئے عزاداری کو اپنی تسبیح قرار دیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اللحوف صفحہ نمبر 127 پر اس عالم کی دگرگونی سے متعلق، اس عالم میں یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے متعلق بیان کرتے ہیں، فارتفعت فی السماء وذالک الوقت غبرۃ شدیدۃ سوداء مظلمۃ فیہا ریح حمراء لا تری فیہا عین ولا عصر، کہ حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد آسمان سے ایک سیاہ رنگ کا اس وقت جو ہے وہ غبرۃ شدیدۃ، سیاہ رنگ کا ایک غبار جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا، فیہا ریح حمراء، کہ اس میں کالے سرخ رنگ کی جو ہے وہ آندھی موجود تھی، ولا تری فیہا، اور اس میں کچھ مشاہدہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی ایک آنکھ نہ تو کوئی چیز مشاہدہ کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، اس قدر وہ تاریکی اس وقت موجود تھی۔ تو یہ اس وقت عزاداری کی علامت ہے کہ وہ در واقع عالم عزادار ہے، فرشتے عزادار ہیں۔ اللہ نے اپنی تمام موجودات کو سید الشہداء کی عزا میں عزادار قرار دیا اس وقت جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے مفارقت اختیار کی۔ ابن قولوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کامل الزیارات جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 76 پر روایت کو نقل کرتے ہیں۔ مرحوم ملا محمد باقر مجلسی کتاب بحار الانوار ہے، جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 302 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنا کا وقت وداع آیا، جب امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی، تب بھی ایک ایسی ہی کیفیت موجود تھی، اور یہ روایت
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے۔ اور اس روایت کو آپ دیکھیں تو ہشام جو اس وقت کا ظالم جابر شخص تھا، وہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے اپنے پاس بلاتا ہے، اور اس قدر اس دور میں صعوبتوں تکلیفوں کا سفر برداشت کرتے ہوئے امام جاتے ہیں، تو وہ امام سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہاں اپنے پاس اس لیے بلایا ہے کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ کس قدر اہانت، کس قدر تکلیف اور کس قدر مصیبت عظمیٰ ہے امام معصوم کے لیے کہ ایک پست ترین انسان اپنا سوال پوچھنے کے لیے امام معصوم کو تکلیف دے رہا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آئیں اور آ کر میرے سوال کا جواب دیں۔ اس کو خود اٹھ کے جانا چاہیے تھا امام معصوم کے پاس، یا اپنے قاصد کے ذریعے سے سوال جو ہے وہ مکتوب کر کے بھیج دیتا اور امام اس کو جواب دے دیتے۔ نہیں، امام کو یہ تکلیفیں دی ہیں، امام کو یہ صعوبتیں دی ہیں، امام پر یہ مظالم ڈھائے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے مدینے کے طرف سے جو ہے وہ اٹھ کر آئیں اس شقی انسان کے پاس، اور یہ امام سے کہے کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ سوال کیا ہے؟ انہو، اور سوال کے اندر یعنی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کو جواب دیتے ہیں تو اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ انہو لما کانا تلک اللیلۃ، یعنی وہ رات کہ جس رات التی قتل فیہا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، جس رات امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، تو اس رات کی کیفیت یہ تھی کہ لم یرفع عن وجہ الارض حجر، کہ زمین میں کسی بھی جگہ، آپ مدینے میں لیں، آپ مکہ میں لیں، آپ کوفہ میں لیں، کربلا میں لیں، کسی بھی جگہ لم یرفع عن وجہ الارض حجر، کہ زمین سے کوئی بھی پتھر اس لمحہ جو اٹھایا گیا الا وجد تحتہ دم عبیط، کہ اس کے نیچے ایک تازہ ناحق بہا ہوا خون اس پتھر کے نیچے سے نمودار ہوتا تھا، حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج کے طلوع ہونے تک یہ کیفیت برقرار رہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے وقت شہادت۔ اور یہ جو امیر المومنین کے وقت شہادت یہ کیفیت تھی، یہ امیر المومنین کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ یہ اوصیاء کی روش ہے کہ انبیاء کے اوصیاء جب اس دنیا سے مظلومانہ طور پر قتل کر دیے جاتے ہیں تو ان اوصیاء کی شہادت کے بعد ایسی کیفیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا ہارون اخو موسیٰ، کہ جس رات ہارون علی نبینا و علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس زمانے میں بھی جب زمین سے کوئی پتھر اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نمودار ہوا۔ وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا یوشع بن نون، کہ حضرت یوشع بن نون جو حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے جانشین ہیں، پیغمبر تھے، اور حضرت مہدی موعود کے وقت یوشع بن نون دوبارہ ظہور کریں گے۔ یہ یوشع بن نون جب اس دنیا سے مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیے گئے اور رخصت ہوئے، تو زمین سے جب پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے خون موجود ہوتا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے كَانَتِ اللَّيْلَةُ، وہ رات الَّتِي رُفِعَ فِيهَا عیسیٰ ابن مریم إِلَى السَّمَاء، وہ رات جس رات عیسیٰ ابن مریم کو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور وہ لوگ جو عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر اور تختہ دار پر لٹکا رہے تھے، ان کی نظر میں تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے تھے، لہٰذا اس رات بھی جب زمین سے پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس رات بھی اس پتھر کے نیچے سے تازہ ناحق بہا ہوا خون جاری ہوتا دکھائی دیتا تھا، جبکہ عیسیٰ ابن مریم کو تو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے یہ موقع پیش آیا كَانَتِ اللَّيْلَةُ، وہ رات الَّتِي قُتِلَ فِيهَا شَمْعُونَ بن حمون الصفا، کہ جس رات شمعون حمون الصفا ان کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ شمعون کون ہے؟ شمعون جن کے والد کا نام حمون الصفا ہے، یہ حمون الصفا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصیاء میں سے ایک وصی ہیں، اور ان کے بارے میں زیادہ ہمیں معلومات جو ہے وہ تاریخی کتابوں میں بالکل نہیں ہے، صرف شمعون کے بارے میں ہے کہ شمعون حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک اہم ترین برگزیدہ ترین شخصیت ہے حضرت شمعون۔
کہ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے تمام معجزات موجود تھے۔ جو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شمون بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ اگر پیدائشی اندھوں کو بینا کرتے تھے تو شمون بھی پیدائشی اندھوں کو بینا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ اگر کوڑھ کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے تو شمون بھی کوڑھ کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے۔ اور یہی شمون الصفا وہ ہستی ہیں جو حضرت نرجس خاتون امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ گرامی ہیں۔ یہ ان کے جد امجد ہیں، ان کے سلسلہ نسب سے یہ حضرت نرجس خاتون جو ہے وہ امام زمان کی والدہ جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس شمون الصفا جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی جب زمین سے پتھر اٹھایا جاتا تھا تو وہ پتھر کے نیچے سے خون تازہ جاری ہوتا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح وہ رات الَّتِي كَانَتْ قُتِلَ فِيهَا علی ابن ابی طالب کے جس رات امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے اس رات بھی ایسی ہی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ، اور اسی طرح وہ رات الَّتِي قُتِلَ فِيهَا حسین ابن علی کے جس رات حسین ابن علی شہید ہوتے ہیں، اور وہ شام غریباں کی رات ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اس رات بھی زمین سے جو پتھر اٹھایا گیا تو اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون جاری ہوا۔ پس یہ تمام جو علامات ہیں یہ علامت حزن ہیں۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کے اوصیاء کے انتقال پر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، نظام دگرگون ہو جاتا ہے، نظام کائنات ازادار ہوتا ہے وصی نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ اور سب سے عظیم جو خاتم الاوصیاء ہیں انبیاء کے وہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں، اور سید الاوصیاء جو ابتداء میں اوصیاء میں سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء میں حائز اہمیت رکھتے ہیں وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ پس امیر المومنین کی شہادت کے بعد بھی ایسی ہی کیفیت تھی، اور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شہادت کے بعد بھی ایک ایسی ہی کیفیت ہوگی، جاری ہوگی۔ لہٰذا ابن قولوی سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کتاب کامل الزیارات ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 92 اور صفحہ نمبر 93 پر یہ مطلب نقل ہے کہ لما قتل حسین، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، امطرت السماء دمن، کہ آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے نقل ہوتا ہے لما قتل حسین کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، لم یبقى فی بیت المقدس حسات، ان کے بیت المقدس میں کوئی ایسا پتھر موجود نہیں تھا الا وجد تحتہا دم عبیت، ان کے اس کے نیچے ایک تازہ خون جاری جو ہے وہ دکھائی دیتا تھا۔ پس خلاصہ مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد جہاں زمین سے کوئی بھی پتھر اٹھایا جائے تو پتھر کے نیچے خون موجود ہوتا تھا، یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس مطلب کو نقل کیا، جیسے امام باقر سے نقل کیا کہ انبیاء کے اوصیاء کی یہی روش ہوتی تھی کہ جب ان کی شہادت ہوتی تھی تو اسی طرح سے پتھروں کے نیچے سے خون جاری ہوتا تھا۔ اور مناقب آل ابی طالب میں ابن شہر آشوب جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 346 پر وہ یہ مطلب نقل کرتے ہیں کہ لما قبض امیر المؤمنین لم یرفع من وجہ الارض حجر الا وجد تحتہا دم عبیۃ۔ تو یہ درواقع تمام منابع میں یہ اہم منابع میں نقل ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پس وہ جو بنی ہاشم کی خواتین امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہوئے عزاداری کرتی ہیں، امام زین العابدین انہیں مشاہدہ کرتے ہیں، انہیں روکنے کی بجائے امام زین العابدین ان کے لیے کھانا تیار کرواتے ہیں تاکہ وہ مزید ماتم کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام کی شہادت کے وقت انسان اگر کالے رنگ کا لباس زیب تن کر کے عزاداری کرتا ہے تو اس میں کراہت موجود نہیں ہے، یہ عمل انجام دیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہے۔ ایک سالک اللہ کالے رنگ کا لباس پہن کر زیب تن کر کے عزاداری کو انجام دے سکتا ہے، عزادار رہ سکتا ہے، حتیٰ محرم اور سفر کے ایام میں وہ کالے رنگ کا لباس زیب تن کر سکتا ہے، چونکہ امام زین العابدین کے اس جو تقریر ہے اس دستخط سے یہ بات تائید ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزا میں اس استثناء کو
اٹھا لیا گیا ہے۔ بس یہاں اگر ہم بحث کو ختم کریں آپ کی خدمت میں تو اس روایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس روایت کی سندی بحث کو یہاں پر بیان نہیں کر رہے اور بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء فقہا کی یہ روش رہی ہے کہ وہ سید الشہداء کی عزاداری میں سیاہ پوشی کرتے ہیں، سیاہ پوشی کی تائید کرتے ہیں، سیاہ پوشی پر حتیٰ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ وہ کراہت جو سیاہ لباس کو حاصل ہے، جو اسے جہنمیوں کا لباس قرار دیا گیا ہے، وہ عزاداری سید الشہداء میں وہ کراہت موجود نہیں ہے، وہ عزائے سید الشہداء میں یہ رفع کراہت موجود ہے۔ اب سوال کہ کیا بنی ہاشم کی خواتین نے یہ پہلے سال کیا، پہلے 2 سالوں میں کیا، ابتدائی چند سالوں میں کیا؟ اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ کیا صرف امام زین العابدین علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایسا تھا؟ تو امام زین العابدین سے متعلق تو یہ ایک روایت ہے، لیکن آیا باقی ائمہ معصومین کے ادوار میں ایسا ہوتا تھا؟ ہمیں کوئی روایت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ کیا یہ رفع قراہت مقطعی ہے، یعنی اس زمان سے تعلق رکھتی ہے جو زمان امام زین العابدین تھا، تاکہ اس دور میں تمام لوگ کالے رنگ پہن کر حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کو اجاگر کریں؟ کیا یہ اس دور سے تعلق رکھتی ہے اور مخصوص ہے؟ اس پر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فقہا کا فتویٰ یہاں موجود ہے۔ مؤمنین کا وظیفہ کیا ہے؟ مؤمنین کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ شعائر اسلام کو، شعائر الہی کی تعظیم کریں، جیسے خداوند متعال نے سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کی جو پاکیزگی ہے، دلوں کے تقوی کے لیے جو ہے یہ بہتر ہے۔ پس عزائے سید الشہداء میں سیاہ رنگ کا لباس پہننا، ڈارک رنگ کا لباس پہننا، یا حتیٰ ائمہ معصومین کی عزاداری میں سیاہ رنگ کا لباس پہننا، ڈارک رنگ کا لباس پہننا، وہ کراہت جو عام دنوں میں لباس کو اور ڈارک رنگ کو اور سیاہ رنگ کو پہننے کو حاصل ہے، وہ ایام عزا میں حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی القلوب کا مصداق ہے۔ اور مومن کا وظیفہ ہے کہ وہ عزاداری کے ایام میں سیاہ رنگ کا لباس پہنے۔ دوسرا، بطور خاص اگر انسان پر تہمت کا خطرہ ہو، اگر انسان سفید رنگ کا لباس پہن کر 10 محرم کو، البتہ ہمارے معاشرے میں تو وہ افراد جو زنجیر زنی کرتے ہیں وہ بطور خاص سفید رنگ کا لباس پہنتے ہیں، اور یہ الظاہر تظاہر کی ایک نشانی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، چونکہ سفید رنگ کے اوپر سرخ رنگ کا خون جب چڑھتا ہے تو وہ زیادہ نمودار ہوتا ہے، تو یہ اگر سوء ظن نہ کیا جائے تو اکثر لوگ اسی نیت سے کہ زیادہ دکھائی دے، زیادہ نمائش ہو، وگرنہ جو 9 دن تک جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں تو وہ 10ویں دن سفید کیوں پہنے؟ 10ویں دن بھی وہ کالے پہن کر زنجیر زنی کریں؟ تو پس یہ دیکھیں کہ اگر انسان 10 محرم کو جہاں سارے لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہوں، ایک شخص اگر سفید رنگ کا لباس پہن کر آ جائے اور اس نے زنجیر زنی بھی نہیں کرنی ہے، اور وہ ایک ایسا لباس پہن کر عزاداروں کے جھرمٹ میں آ جائے، تو جہاں 100 عزادار ہیں وہاں ایک رنگ کا جو سفید رنگ کا شخص ہے، تو یہ باعث انگشت نمائی ہے، باعث اتہام ہے۔ ممکن ہے لوگ اس کو کہیں کہ بھی تم حضرت سید الشہداء کی عزاداری میں عزادار نہیں ہو، تو انسان خود سے رفع تہمت کرنے کے لیے سیاہ رنگ کا لباس پہنے۔ لیکن اوپر جو دلیل بیان کی کہ مومنین کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا لباس پہنے، چونکہ یہ شعائر الہی میں سے ہے، اللہ کے شاعر کو جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے کا مصداق ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ، دیگر فقہا کا فتویٰ کہ سید الشہداء اور باقی ائمہ معصومین کے ایام عزا میں انسان سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کر سکتا ہے۔ آیت اللہ تہرانی یعنی آیت اللہ صادق تہرانی بھی اسی نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور بطور خاص وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، سلوک اللہ کے مسافر ہیں، ایسے افراد کو بھی اسی روش پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اگر انسان اپنے گھر میں ہے، عبادت کا وقت ہے، عزا کا وقت نہیں ہے، تو انسان اپنے گھر میں عبادت کے لیے دوسرا سفید رنگ کا لباس پہن لے، لیکن جیسے ہی عزا کی مجلس میں داخل ہو تو سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کر کے مجلس عزا اور فرش عزا پر داخل ہو۔ اور مفسر قرآن جو بیان کرتے ہیں کہ یہ سیاہ رنگ کے پرچم، سیاہ رنگ کے بینر، یہ انسان کی شفاعت کرتے ہیں، انسان کو شفا بخشتے ہیں۔ لہٰذا انسان ایام عزا میں سیاہ رنگ کے لباس کو زیب تن کرے۔ اس موضوع کو ہم نے آج مکمل آپ کی خدمت میں کر دیا۔ وہ افراد جو اس میں سے سوء استفادہ کریں اور کسی ایک مطلب کو نکال کر اس سے غلط
اپنی تشریح اور تفسیر کرنا چاہیں تو وہ اپنی ان کی کوتا فکری ہے، کوتا بینی ہے۔ ہم نے دلائل کی روشنی میں بیان کر دی، تمام بحث کو آپ کے سامنے واضح کر دیا، نتیجہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ایام اعضاء میں انسان کا وظیفہ یہی ہے کہ سیاہ رنگ کا لباس پہنے، اور ہماری اپنی بھی روش یہی ہے کہ ہم محرم اور سفر میں کالے رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں، ایام عزائے اہل بیت میں سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ باقی مؤمنین بھی اسی روش پر عمل کرتے ہیں، ہمارے فقہا بھی اسی روش پر عمل کرتے ہیں، اور بزرگان بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ فصل خطاب اور ختم کلام قرار دیتے ہوئے کہ یہ خداوند متعال نے ارشاد فرما دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ اس کی قلب کی، اس کے دل کی پاکیزگی کے لیے اور تقویٰ کے لیے یہی چیز، یہ شعائر کا تعظیم کرنا اور احترام کرنا یہی کافی ہے۔ لہٰذا واقعیت امر حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور کے وقت ہمارے لیے آشکار ہوگی۔ یہ حرام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کراہت تھی، اور وہ کراہت بھی عزائے سید الشہداء میں اٹھا لی گئی ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔